دین محمدی کا انکار کرتے، مسلمان کہہ کر نبی کے ساتھ غداری، بے وفائی، دھوکے بازی کرنے والوں نکلو۔ آج تم دنیا میں جس طرح تکبر اور گھمنڈ اور غرور کرتے تھے، جتنا تو گھمنڈ اور تکبر کرتا تھا اتنا زیادہ ذلت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو نکالے گا۔ میرے دوستو، یہ ہے کافروں کی روح اور مومنین کی روح۔ جیسا کہ آپ نے شہیدوں کے بارے میں سنا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، ایمان عام ایمان والے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، توحید کو اپنایا، ثم استقاموا، پھر اپنے دین پر قائم رہے، عبادتیں کرتے رہے، ایک ایمان والا نیک اللہ کا سچا بندہ بن کر رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان پر جب روح نکالنے کے لیے نازل ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، پاکیزہ روح نکلو، تمہارا جسم بھی پاک ہے جو اپنے دنیا میں اللہ کی عبادت ہو تم بناتے رہے، اور اپنے رب کی طرف نکلو، مبارک تمہارا نکلنا، تمہارا رب تم سے ناراض نہیں ہے۔ اور ان کی روح کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کی روح کو نکالتے ہیں اور جنت کی بشارت دیتے ہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس اعمال پر، جس دین پر ثابت قدم رہنے کی وجہ سے تم کو جنت کی بشارت دی گئی تھی، آج تمہارے لیے جنت کی بشارتیں ہیں۔ یہ قرآن کی آیتیں تھی جو آپ نے سنی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ایمان والوں کے لیے اور کافروں کے لیے ہر ایک کا سفر مرنا ضروری ہے۔ مرنے کے بعد کا سفر، جس طرح دنیا میں کہیں سفر کرتا ہے، سفر سے پہلے سفر کی تیاری کرتا ہے، اور مسلمان بھول گیا ہے، یہ ہر انسان جاننا چاہیے یہ دنیا ایک راستہ ہے اس منزل کو جانے کا جس منزل کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہماری منزل آخرت ہے، اور ہر مسافر کو اس دنیا سے پاس ہونا ہے۔ یہ دنیا ٹرین کی طرح ہے، بس کی طرح ہے، پلین کی طرح ہے، جو آپ کو لے جا کر منزل پہ اتار دیتی ہے۔ آپ اپنے ساتھ میں کیا لے کے جاتے ہو؟ سب کھو کر، سب ضائع کر کے، برباد کر کے خالی ہاتھ پہنچتے ہو یا کچھ لے کر جاتے ہو، آپ کی مرضی ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی ہے، لمبی حدیث ہے، کہ مومن کی روح جب نکالی جاتی ہے اور اس کی روح کو جب آسمانوں میں لے جایا جاتا ہے تو اس کی روح آسمانوں میں استقبال ہوتا ہے، آسمان سے پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی روح کو واپس لوٹا دیتا ہے اس کے جسم میں، تب تک جب تک کہ اس کو مردے کو نہلا کر قبر میں دفن کرنے تک روح اس کے اندر نہیں رہتی۔ جب دفن کر دیا تو روح اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ناپاک روح ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے کہتے ہیں اخرجی ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ مومن کی روح نکلو اپنے جسم سے۔ اور اسی طرح کافر کو بھی کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، ہر انسان کا سفر جب سے پیدا ہوا ہے اس کی آخری منزل تیسری زندگی روز محشر، جنت کا یا جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا جب تک انسان سفر میں ہے۔ اس سفر میں اللہ کی نافرمانی جو کرتا ہے، نافرمانی کرنے والوں کو ہوش میں آنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ اور آج آپ کے سامنے یہ بتایا میں نے کہ کس طرح سے روح قبض ہوتی ہے، اور روح کا سفر اللہ تعالیٰ آسمان میں لے جاتا ہے، اور جب خبیث، ناپاک اور نافرمان اور بے وفا، غدار، دھوکے باز مسلمان ہو یا کافر ہو، کیونکہ نماز نہ پڑھنے والا کافر آدمی ہے۔ ابھی کل کسی ساتھی نے پوچھا کہ کافر مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، اس کو غسل نہیں دیں گے، اس کو دفنائیں گے نہیں مسلمانوں کے قبرستان میں، بلکہ کسی اور جنگل میں اس کو دفن کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور ایک ساتھی نے سوال کیا شیخ صالح فوزان سے کہ میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے لیکن وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، اپنے گھر میں جب چاہے پڑھتا ہے۔ بولے اس کے ساتھ رشتہ مت کرو جب تک وہ نماز کا پابند نہیں، یا دوسرے کسی اور نوجوان کو دیکھو۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا شوہر، تو بیوی کا رشتہ اس سے نہیں ہوتا، طلاق ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ کافر ہے۔ اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے اور شوہر نمازی دیندار ہے تو وہ کافر کے ساتھ میں زندگی گزار رہا ہے۔ اور میرے دوستو، آج مسلمانوں کے گھروں کا حال کیا ہے؟ یہ